رکوع نمبر ہے 13 سورہ یوسف، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور ارادہ کیا اس کا۔ مراودت کا ایک ہوتا ہے نا عام ارادہ کرنا، اس کے لیے ہم لفظ ارادہ بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خاص ارادہ کرنا، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں پھسلانا، کسی کو کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ تو مراودت کا مطلب ہوتا ہے، میں وہ پھسلانے والا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ بے ادبی نہ ہو، اس لیے میں نے ارادہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ارادہ کیا اس نے اس کا، راودت یعنی زلیخا نے ہو یوسف کا، اور ارادہ کیا زلیخا نے یوسف کا۔ آگے اللہ نے مزید وضاحت کی، اللہ تھی یعنی وہ عورت، ہوا وہ یوسف، فی بیتہا جو ان کے یعنی اس عورت کے گھر میں تھے، عن نفسہ اس کی ذات کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، وغلقت الابواب اور بند کر دیے اس نے دروازے، وقالت حیت لک اور کہا اس نے حیت لک۔ حیت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ تہیہ کرنا۔ ہم کہتے نہیں وہ تہیہ کر لے، حیت لک یعنی قریب آ جا میرے، حیت لک یعنی ارادہ کر لے، تہیہ کر لے۔ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی بے شک میرا آقا، احسن مثواش اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ رب سے مراد یہاں پر کون ہے بلا؟ قطفیر نہیں، جو وزیر خزانہ تھا جس نے حضرت یوسف کو رکھا تھا۔ بے شک میرا آقا اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی اور البتہ تحقیق ارادہ کیا اس نے حضرت یوسف کا، اور ارادہ کیا حضرت یوسف نے بھی اس کا، لولا اگر نہ دیکھتے اپنے رب کی دلیل کو، لولا الرآ، رآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اگر نہ دیکھتے برہان ربی اپنے رب کی دلیل کو، کذالک لنصرفا اسی طریقے سے، البتہ اسی طریقے سے ہم پھیر دیتے ہیں ان سے برائی کو اور بے حیائی کو، بے شک وہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ میرے دوستو یہ تھا ان دو آیتوں کا ترجمہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت اور زلیخا کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو پہلے یہاں پر کل بھی میں نے آپ کو عرض کی تھی اور آج بھی عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے ٹکڑے کے اندر دیکھیے، میں گنتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ راودت اس کے اندر ہے ہیا ضمیر، ہو دوسری ضمیر، اللہ تی یہ بھی غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 ہوا 4، بیتہا میں ہا 5 اور ان نفسی میں ہی 6۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو یہاں پر واضح طور پہ یوں کر کے فرما دیتے وراودت زلیخۃ یوسف عن نفسہ، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر غائب کی ضمیروں کا استعمال کیا۔ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جیسے ہم پیٹھ پیچھے کسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور اشارتاً کسی کو بتاتے ہیں، ہم اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے تاکہ اس کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔
اللہ رب العزت نے اس بات کو مد نظر رکھا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص بھی زلیخا یا یوسف کے نام کے حوالے سے کوئی ایسا تبصرہ اور تذکرہ نہ کرے کہ اس سے ہمارے نبی کی شان میں غستاخی اور بے ادبی لازم ہو جائے، یا قرآن کی بے ادبی ہو جائے اور قرآن کی بے ادبی کی وجہ سے مسلمان حالت کفر میں چلے جائیں۔ تو اس لیے ضمیروں کا استعمال کیا۔ اور پہلی بات جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ یہ کہ اس واقعہ کو پڑھ کے کبھی بھی ہمارے ذہن میں حضرت زلیخا کے بارے میں کوئی ایسا لفظ ذہن میں نہ آئے، کیونکہ آگے اللہ رب العزت نے جو آگے جو اسی پارے کے آخر پہ تذکرہ کرنا ہے اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کی کیا ہو جاتی ہے، آپس میں شادی ہو جاتی ہے۔ وہ انشاءاللہ جب آگے آئے گا میں تحقیق کر کے ساری وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال تو یہاں پر ہم چلتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے ہر انتظام کیا۔ اب عمر مبارک چونکہ ہو چکی ہے کتنی، 18 سال سے اوپر 30 سال تک، یہ 18 سے 30 سال کے درمیان عمر آ رہی ہے۔ 25 سال بھی آتی ہے، 30 سال بھی آتی ہے، 20 سال سے اوپر بھی آتی ہے، مختلف روایات ہیں۔ تو عمر چونکہ ہو چکی ہے 20 سال سے اوپر، 30 سال کے قریب، اور یہ عمر ہوتی ہے خوب جوانی کی، نوجوانی کی۔ اس میں اللہ کی طرف سے حسن بھی عین چھلکتا ہے، اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے ویسے ہی پوری دنیا کا آدھا حصہ حسن عطا کیا۔ تو اتنی خوبصورتی اگر ہوگی تو یقینی طور پہ صرف زلیخا ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عورت حضرت یوسف کو دیکھتی تو یقیناً کیا ہو جاتی، فریفتہ ہو جاتی۔ بلکہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو یہ الزام دیا کہ آپ ایک غلام کے پیچھے پڑی ہیں، تو حضرت زلیخا نے باقاعدہ جتنے بھی محلات کی وہ اس وقت کی جو شہزادیاں تھیں ان کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو میں جو چیز کر رہی ہوں یا میں جو دیکھ رہی ہوں، کیا تم اس کو برداشت کر سکتی ہو کہ نہیں کر سکتی۔ حضرت زلیخا کا تو پھر بھی کمال تھا نا کہ اس نے اتنے دن برداشت کیا اپنے پاس رکھ کے، لیکن وہ بیویاں جو دیکھنے کے لیے آئی انہوں نے تو آتے ہی کیا کر دیا، اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا قلنا ھذا ما ھذا الا بشر ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ انسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ یعنی وہ حضرت یوسف کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکیں۔ اور یہاں تو معاملہ کئی سالوں کا ہے، کئی سالوں سے زلیخا جو ہیں وہ حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے سارے معاملات کو جس وقت انہوں نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے وہ فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ اب براہ راست تو ایسا معاملہ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کو اس داخلی جگہ پہ ان کے لیے ٹھکانہ بنایا کہ جہاں پر جو خاص کمرہ ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، زنان خانہ کہہ لو، یا جو رات کو سونے کا خاص کمرہ ہوتا ہے بادشاہ کا یا وزیر کا، اس کمرے میں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ مخمل اور جناب ریشم کے بستر بچھوائے، اچھے اچھے کھانے ان کے لیے چنوائے، اور ان کو دعوت کے طور پہ اندر لے کر گئی کہ آپ کی آج کھانے کی ہمارے ہاں دعوت ہے۔ اور یہ دروازے جو تھے ان کی تعداد تھی کتنی بھلا، 7 دروازے تھے جو انہوں نے کیا کیے، بند کیے اور اندر وہاں پر لے کر گئی، اور وہاں پر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا یہ معاملہ رکھا کہ آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو پہلے انہوں نے معاشرتی زندگی کو سامنے رکھا، جو ایک اصول ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے گھر رہتا ہے اور پھر کسی ایسے معاملے میں پھنستا ہے تو وہ اس اصول کے مطابق جو وہاں کی جو اس نے نعمتیں استعمال کی ہوتی ہیں وہ ان کا حوالہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، اگر میں یہ کام کر دوں گا تو میں تو خائن بن جاؤں گا، میں تو خیانت کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً قطفیر کا حوالہ دیا، انہو ربی احسن مسواج، کہ یہ میرا آقا ہے۔ رب کا لفظ جو ہے بولا جاتا ہے تربیت کرنے والے کے لیے، جو بھی تربیت کرنے والا ہو اس کو کیا کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ اس لیے اگر عام آدمی کو بھی رب کہہ دیا جائے تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ رب کا معنی کیا اصل میں تربیت کرنے والا۔ صرف ایک لفظ اللہ ہے جس کے اندر کوئی شرکت نہیں ہے، یا لفظ
الرحمن ہے، وہ بھی جب الرحمن پڑھیں گے، اگر ہم لفظ رحمان پڑھتے ہیں تو پھر وہ والا مقام ختم ہو جاتا ہے. اب دو ہی لفظ اللہ کے ہیں، یا اللہ یا الرحمن. رحمان نہیں کہنا، اللہ یا الرحمن. یہ دو علم ہیں، ان میں ہم کسی کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کر سکتے. باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ عام روٹین میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے مولا کا لفظ ہے، یہ مولا غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مولا آقا کے لیے بولا جاتا ہے. مولا کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ہر بڑے کے لیے بھی کیا بولا جاتا ہے؟ مولا کا لفظ بولا جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر ہونے والے جو احسانات اور نعمتیں ہیں ان کا حوالہ دیا. انہو ربی احسن مسواش، کہ میرے آقا نے میری بڑی اچھی تربیت کی ہے، مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا. میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا انہو لا یفلح الظالمون، کہ اگر آج ہم نے یہ کام کر بھی لیا تو ہم بچیں گے نہیں، ہم کسی نہ کسی دن کیا پکڑ میں آ جائیں گے. کیونکہ میرے دوستوں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں، انسان کے اندر چسکا بھی پیدا کر دیتے ہیں، انسان کے اندر وہ کیفیت بھی پیدا کر دیتے ہیں، پھر ان گناہوں کو بار بار کرنے کو دل کرتا ہے. شراب کا گناہ ہے، شراب انسان پینے تو بار بار عادت بن جاتی ہے، شراب پینے کو دل کرتا ہے. زنا ہے، زنا کا گناہ کر لے انسان بار بار دل کرتا ہے. چوری ہے، چوری کی ایک عادت پڑ جاتی ہے، انسان بار بار کرتا ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ صرف آج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا تو ہم اس کے اندر مستقل عادی بن جائیں گے اور پھر ہم پکڑے بھی جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. اب یہ دو حوالے دیے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو، لیکن اس نے دونوں حوالوں کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا. پہلے اس نے بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. اب وہ ہمت بھی خود حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لپکی چلی. سبحان اللہ. دیکھیے کتنا اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے. پہلے اس نے بلایا، یوسف علیہ السلام نے معذرت کی، جواب دیا، اللہ سے ڈرے اور دو حوالے دیے. پھر جس وقت وہ نہ مانی تو حضرت یوسف نے جب حوالے دیے تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی تو وہ خود چل پڑی. وَلَقَدْ ہمت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چلی. وَحَمَّ بِهَا. اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے، اب اکیلے کمرہ ہو اور پھر ہر چیز موجود ہو. حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو آتا ہے نا، جب شادی ہوئی آپس میں، بعد میں جب عزیز مصر بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا، کیا یہ رات اس رات سے بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ رات اس رات سے بہتر نہیں ہے؟ آپ حضرات کے ذہنوں میں جو سوال آ رہا ہے نا، وہ مجھے پتا ہے کہ جی حضرت یوسف کی عمر اور زلیخا کی عمر میں تو بڑا فرق تھا، تو پھر شادی کیسے ہو گئی؟ یہ جو زلیخا تھی یہ عزیز مصر کی سب سے چھوٹی بیوی تھی. کیا تھی؟ سب سے چھوٹی بیوی تھی. تو اس اعتبار سے اس کی عمر اور یوسف علیہ السلام کی عمر میں کوئی فرق نہیں تھا. بات سمجھا رہی ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی وزیر ہے، وہ ایک شادی کرے گا تو پہلی امتوں میں تو کئی شادیاں کرنے کی اجازت تھی. تو جب انہوں نے زلیخا کے ساتھ شادی کی تو زلیخا جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور باقی ازواج مطہرات کی عمر میں کتنا ڈفرینس اور کتنا فرق ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی معاملہ تھا. تو عزیز مصر جب فوت ہو گیا تو زلیخا اس وقت بھی اسی محل کے اندر ہی تھی، اور نیا جو عزیز مصر بنا وہ کون تھا بلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. تو جب نکاح ہوا تو حضرت یوسف نے حضرت زلیخا سے کہا کہ یہ رات اس رات سے بہتر نہیں ہے. تو زلیخا نے ایک بات کہی جو آج بھی میں نے جب وہ پڑھی تھی وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے. زلیخا نے کہا کہ یوسف، اگر آپ زمانے کے حسین تھے تو اللہ نے مجھے بھی کوئی کم حسن نہیں دیا تھا، مجھے بھی اللہ نے کوئی کم حسن نہیں دیا تھا. تو جب یہ بات میں نے پڑھی نا تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی، یہ آیت مبارکہ سمجھ میں آئی. وَلَقَدْ ہمت بھی، کہ جب یوسف کے منع کرنے کے باوجود زلیخا آگے بڑھی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا. وَحَمَّ بِهَا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا. اب میں اس کا ترجمہ وہ نہیں کروں گا کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، بلکہ میں یہ کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن تو دونوں طرف سے ٹکرا رہا تھا، برابر کا معاملہ تھا. تو اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا
تو کیا فرماتے ہیں؟ لولا ارآ برہان ربی. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سے فوراً اپنے رب کی ایک دلیل گزری، وہیں رک گئے. وہ ہم بیا، اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے. بات سمجھ نا؟ جب وہ دلیل نظر آئی تو پھر بس رک گئے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، الٹے پاؤں بھاگے وہاں سے. اب وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کو سامنے کر دیا تھا. ایسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا، فوراً رک گئے. ایک روایت یہ ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جو تذکرہ کیا نا کہ ہم نے حضرت یوسف کو علم اور حکمت عطا کی، حضرت یوسف کو وہ یاد آ گیا، اوہو اللہ نے تو مجھے علم اور حکمت عطا کرنا، اور میں کس کام میں جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اور حکمت حاصل کرنے والا شخص جو ہے اگر ان کاموں میں پڑ جائے تو علم ضائع کر بیٹھتا ہے. یہ بھی بہت بڑی دلیل علماء نے یہاں لکھی ہے کہ پڑھنے لکھنے والا شخص اگر دنیا کے چکروں میں پڑ جائے تو وہ پھر پڑھنے لکھنے والا نہیں رہتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً رک گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں، بلکہ جس کو بھی عین موقع پر اپنا رب یاد آ جائے یا کوئی بھی اللہ کی دلیل سامنے آ جائے، ہم اس کو گناہ سے موڑ دیتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہے کہ انسان عین گناہ کے موقع کے اوپر ایک لمحے کے لیے اللہ کی ذات کا تصور کر لینا میرے دوستوں، وہ گناہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب شیطان نے کہا نا کہ اے غزالی جب فوت ہونے لگے نا کہ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. تجھ کو کس نے بچا لیا؟ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا. شیطان جب مرنے لگے تو شیطان آ گیا نا پاس. شیطان نے کہا کہ تو اللہ کو ایک مانتا ہے؟ امام غزالی نے کہا ہاں اللہ کو ایک مانتا ہوں. انہوں نے کہا دلیل؟ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. آخر شیطان بھی تو صاحب علم ہے نا، اس کے پاس تو زیادہ دلیلیں ہیں. امام روایات میں آتا ہے کہ امام غزالی نے 100 دلیلیں دی، انہوں نے 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی. حاطف غیبی سے آواز آئی غزالی کہہ دو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں. جب شیطان کو یہ کہا تو شیطان نے آگے سے پینترا بدل کے کہا کہ غزالی تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. کس نے بچا لیا؟ اب وہاں پر دیکھو کتنا بڑا ایک زہریلا تیر پھینکا گیا کہ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. میرے جیسا شخص ہوتا تو کہتا ہاں بھائی واقعی میرے علم نے مجھے بچا لیا. اور عین موت کے وقت اللہ کی ذات کا انکار ہو جاتا اور علم کا اقرار ہو جاتا اور حالت کفر میں روح نکل جاتی. اور میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا، امام غزالی فوراً فرمانے لگے نہیں مجھ کو میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھ کو بچا لیا. فوراً وہ کیا ہوگی؟ پرواز کر دی. تو یہ چھوٹی سی ایک نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ہر مومن بندے کو ملتی ہے. سمجھ جائے تو سمجھ جائے، نہ سمجھے تو بس گیا. تو حضرت یوسف کو بھی یہی ہوا کہ جب وہ ایسے خیال آیا تو فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو تصویر کی روح تھی وہ سامنے سے گزری، فوراً کیا ہو گئے؟ رک گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اپنے نیک بندوں کو پھیر دیتے ہیں. اگر وہ عین موقع کے اوپر پکا ارادہ کر لے گناہ سے بچنے کا، ہم ان کو گناہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں. انہو من عبادنا المخلصین. اور فرمایا کہ یوسف تو پھر بھی ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، وہ تو مخلص بندوں میں سے تھے نا، کیونکہ مخلص کا لفظ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں پر بھی بولا ہے وہ کس کے لیے بولا ہے؟ وہ نبیوں کے لیے اللہ رب العزت نے بولا ہے کہ یوسف تو ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے تھے، یعنی نبیوں میں سے ایک نبی تھے، ہم اس کو کیسے گناہ میں پڑنے دیتے. اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے.